آپ سن چکے ہیں، اور دوسرا باب آیت 18 سے لے کر آگے آیت نمبر 25 تک ہے، اور اس دوسرے باب میں 6 باتوں کا ذکر فرمایا جو 3 آپ پہلے درس میں سن چکے ہیں اور 3 آج کے درس میں. اور وہ 3 باتوں میں پہلا دعوی توحید، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس پہ پھر 3 دلائل دیے اور آگے ثمرہ دلائل ذکر فرمایا. اور دوسری بات نصارہ کی ایک شبہ کا جواب دیا گیا کہ انہیں شبہ یہ تھا کہ ہمارا دین کامل ہے، ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے شبہ کا جواب دے کے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کامل دین تو اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے. اور تیسری بات صداقت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ. اور چوتھی بات یہود کی ایک خباثت کا ذکر فرمایا جو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ انبیاء کو بغیر حق، ناحق طریقے سے قتل کرتے تھے. ناحق انبیاء کرام کو قتل کرتے. اور نمبر 5 ان کی ایک اور خباثت کا ذکر یہود کا فرمایا کہ وہ کتاب سے منہ پھیر لیتے ہیں جب انہیں کتاب کی طرف دعوت دی جائے، وہ اعراض کرتے ہیں. اور نمبر 6 اس بات قیامت، یہ دوسرا باب ہے. تو فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ یکفرون بآیات اللہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، ناحق قتل کرتے ہیں. اللہ کے نبیوں کو کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یأمرون بالقسط جو اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں. علماء کرام نے قسط کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں. ان لوگوں کو بھی وہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں جو کھل کے رب کی توحید بیان کرتے ہیں انہیں بیچ چوراہے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. علماء کرام کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہے. ہر دور میں علماء حق کو قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا. ٹھیک ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کا بلگرامی 3 دفعہ پشاور جیل سے رہا ہوئے اور چوتھی دفعہ ان کا جنازہ اسی جیل سے نکل گیا. ٹھیک ہے. یہ وہ عالم تھے، اعلام العالم کے نام سے ایک کتاب انہوں نے لکھی عربی زبان میں. اس کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو ان کے علم کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسے تھے. ٹھیک ہے. شیخ سلطان غنی عارف مردان کے تھے. ٹھیک ہے. سلطان غنی عارف رحمہ اللہ انہیں حافظ الحدیث کہا جاتا تھا. حافظ الحدیث جس کو 1,00,000 حدیثیں بماسند یاد ہیں. ٹھیک ہے. ازبر انہیں ننگا کر کے روڈ پر گھسیٹا گیا مردان کے. ٹھیک ہے. اسی طرح کئی علماء، مصباح الدین ملک پوری صاحب، شیخ مصباح الدین ملک پوری سوات کے تھے، انہیں رسیوں سے باندھ کر اوپر کتے چھوڑ دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک خان باچا صاحب، یہ تھے 4صدہ کے، یہ آزان دیتے ہوئے، انہیں شہید آزان کہتے ہیں، 4صدہ میں آزان دیتے ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا تھا. اسی طرح ایک دوست محمد صاحب کے نام سے تھے، انہیں ہیلی کاپٹر سے ایک بھیرا دیا تھا اور گندب گاؤں سوابی میں، گدون میں گندب ایک گاؤں ہے، وہاں پر ان کی لاش گر پڑی تھی. سارے. ٹھیک ہے. تو علماء کرام یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح انبیاء کو قتل کیا گیا. اللہ اکبر. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یأمرون بالقسط جو اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں. من الناس، لیکن کتنے یہ قتل کریں گے؟ یہ کتنے ماریں گے؟ ٹھیک ہے. کتنے موحدین کا قتل عام کریں گے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ كَمَا نَقُولُ، اس طرح کے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ان بتوں کی تعریفیں شروع کر دیں۔ وہ کہنے لگے کہ میری زبان ان کی تعریف نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ میری زبان پہ احد احد اللہ کی وحدانیت کی مٹاس آئی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو کوئی کہے الفت بھائی، ہاں کہتے ہیں ہمارے دوستوں سے نا، بھائی کدھر کیوں جاتے ہو، ادھر آیا کریں، ٹھیک ہے، یہ سنا کریں۔ تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی نہ ہم نے رب کے قرآن کو سنا ہے، یہ دو باتوں کی وجہ سے ہم مسجد فاروقیہ میں جاتے ہیں درس قرآن سننے کے لیے، مسجد بلال کا درس قرآن سنتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ایک تو ہم نے اس سے کہانیاں نہیں سنی ہیں، دوسری بات یہ کہ میرا نام الفت ہے اور اس لیے مجھے رب العالمین کے قرآن سے الفت ہوئی ہے۔ ہوئی ہے، اللہ کرے یار سب کو ہو جائے، سب کو ہو جائے، ٹھیک ہے، ہاں قرآن سنا کرے، کس سے کہانیاں، ٹھیک ہے نا، یہ بدعات، یہ رسومات کے راستے، صراط مستقیم ایک ہے، بدعات کے راستے بالکل اس کے ساتھ یہ جو ہے نا پورے صراط کے ساتھ یہ اس کی تشبیہ ہے، قیامت والے دن جو کہ ادھر ادھر بدعات ہے، اس کی بھی اوپر، ٹھیک ہے نا، نیچے جہنم، سائڈ پہ جہنم، اس سائڈ جہنم، ٹھیک ہے نا، پورے صراط کے، یہاں بھی ادھر بدعات ادھر بدعات، بیچ میں صراط مستقیم ہے، وہ رب کے قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو فرمایا کہ وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو توحید بیان کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں خوشخبری دیجیے عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی لوگ ہیں حبطت اعمالهم کہ ان کے اعمال ضائع ہیں، برباد ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہیں۔ اس لیے بدعتیوں کے بھی اعمال سارے ضائع ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے اعمال قبول ہی نہیں ہے، نماز روزہ حج کوئی بھی۔ تو فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں حبطت اعمالہم جن کے اعمال ضائع ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے کوئی مددگار، مدد کرنے والے، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا تو نہیں دیکھتا ہے ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا کوئی حصہ دیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی کتاب کا کوئی حصہ، اس کے دو توجیحات علماء کرام نے کی۔ ایک توجیہ تو یہ ہے اوتوا نصیبا من الکتاب، پورے کتاب کا ذکر نہیں کیا، ایک حصہ دیا گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کتاب میں تحریف کر دی ہے، اور جو اصل حصہ کتاب کرے گیا ہے وہ نصیباً ایک ہی حصہ ان کے پاس رہا ہے، باقی سب کتاب میں انہوں نے رد و بدل کر دی ہے۔ اور دوسری توجیہ ہے کہ اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ قرآن کا اسلوب قانون ہے کہ جب یہود کے علماء کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اوتوا الکتاب، انہیں کتاب دیا گیا، اور جب عام لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اوتوا نصیبا من الکتاب، کیونکہ علماء کو کتاب کا علم زیادہ ہوتا ہے بنسبت عام لوگوں کے کہ انہیں کتاب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ان کے لیے کم کا ذکر فرماتے ہیں، اور علماء کا جب ذکر ہوتا ہے ان کے تو پھر اللہ فرماتے ہیں اوتوا الکتاب۔ یہ دو توجیحات۔ یہود کے اندر مرد اور عورت نے زنا کر دیا، شادی شدہ بدکاری کر دی، تو ابھی وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ سنسار ہو، ٹھیک ہے، وہ عزت دار لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے معزز لوگ تھے ان میں، تو وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے مولوی بھی کہ بھائی انہیں سزا ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے کہ چلو اگر کوئی راستہ نکل آئے، تو آپ سے جب پوچھا کہ بھئی یہ معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پتھر مار کر سنسار کر دو، مار دو انہیں۔ تو جب یہ سزا انہیں سنائی گئی اور سزا انہیں ہو گئی تو علماء یہود کے بہت ناراض ہوئے، اس بات پہ بہت برا مان گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے توریت کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا
کہ شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو انہیں سنسار کیا جائے، انہیں پتھر مار کے مار دیا جائے۔ کوئی یہودی عالم کو بلائیں اور توریت لے آئیں، لہٰذا ایک عالم کو بلایا گیا اور توریت لے کر آ گئے تو وہ پڑھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھے، وہ پڑھنے لگا تو جہاں پر یہ سزا کی آیت تھی اس پہ اس نے انگلی رکھ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ چونکہ یہودیوں کے عالم تھے اور مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں، اس سے کہیے کہ یہ ہاتھ ہٹائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ہٹا دے۔ جب اس یہودی نے ہاتھ ہٹائے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آیت سزا والی تھی وہ یوں چمکار اس میں آ گئی، وہ یوں چمکنے لگی، ٹھیک ہے۔ جب اس یہودی نے ہاتھ اٹھائے تو وہ جو آیت تھی جس پہ اس نے ہاتھ رکھی تھی چھپا کے آگے نکل گیا تھا، وہ بالکل چمک اٹھی، اس طرح روشنی ہو گئی۔ تو یہ باتیں فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا تو نہیں دیکھتا ہے ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں جب اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ثم یتولی فریق، پھر ان میں ایک گروہ پھر جاتے ہیں، ان میں ایک گروہ کیا کرتے پھر جاتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ تولا اور اعراض دونوں ایک ہی لفظ ہے، لیکن آپ کہیں گے دوبارہ کیوں فرمایا اتنی تاکید؟ پہلے فرمایا ثم یتولا، پھر جاتے ہیں، آگے فرمایا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ دوبارہ اس لیے لایا گیا، یہ جملہ حالیہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعراض صرف پہلے نہیں کر رہے تھے، وہ اعراض ہمیشہ کے لیے اعراض کرنے والے ہیں، یہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور دوسری مقام پہ کیا فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ آ گیا، ایک یہودی اور مسلمان کا، منافق مسلمان اور یہودی کا فیصلہ آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ مسلمان منافق نے کہا عمر کے پاس جاتے ہیں، چونکہ آج کل آپ کے اللہ کے نبی جو ہے نا کوئی تازہ نہیں رہتے، اس لیے بہتر محسوس ہوتا ہے ان کے پاس جائیں۔ جب حضرت عمر کے پاس آئیں، اس کی چاہت یہ تھی کہ عمر کافروں کے بارے میں بہت سخت ہے، شاید میرے حق میں فیصلہ دے، ٹھیک ہے۔ تو جب آگئے تو فاروق اعظم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ یہودی نے کہا خیال کرنا فیصلہ کرنے سے پہلے کہ تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کہاں پھر کیوں آئے ہو؟ کہاں بھائی یہ بندہ نہیں چھوڑ رہا ہے، فرمایا اب فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے اور تلوار لے کے فوراً باہر نکلے اور اس منافق مسلمان کا سر قلم کر دیا اور کہنے لگے جو میرے محمد مصطفیٰ کے فیصلے کو ٹکرا دے، عمر اس کا فیصلہ یوں کرتا ہے۔ اب ربڑ بن گیا، رولا بن گیا کہ بھائی مسلمان کو قتل کیا، ہاں قصاص لیں گے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے۔ قرآن کی آیت اتری فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، میرے پیغمبر مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، کہ یہ مومن نہیں ہے، چاہے اس کے سارے خاندان والے کہیں یہ پکا مومن ہے، برادری والے کہیں یہ پکا مسلمان ہے، پر میں اللہ کہتا ہوں جب تیرے فیصلے کو ٹکرا دیا تو یہ مومنہ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہاں مومن ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے سارے صحابہ کرام خوش ہوئے کہ بھائی یہ تو اس نے جب تیرے فیصلے کو ٹکرا دیے تو یہ مومن کہاں رہا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی فرمایا کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ ان کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے تو یہ پھر جاتے ہیں اور یہ ہے ہی منہ پھیرنے والے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند ایام کے لیے۔
یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے، اگر بالفرض گئے بھی ہیں تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، فی دینہم، ان کی دین میں، ما كانوا يفترون، جو انہوں نے اعمال گھڑے، جو انہوں نے کوئی گھڑا ہے اپنی طرف سے نا، ان چیزوں نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بالکل گورسیاں والوں، آج کل بھی بدعتی جتنے بھی ہیں انہیں اپنے برے اعمال نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ برے اعمال کرتے ہیں، وہ شریعت کے خلاف کرتے ہیں، آپ کے سامنے کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم شریعت کے اعمال کرتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ بدعتی جتنے بھی اعمال کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے ثواب مل رہی ہے، لیکن ثواب کے بدلے انہیں عذاب لکھتا ہے۔ اللہ ان کے کاتب میں کیا ہے؟ عذاب، سزائیں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ شریعت کی جو خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہم دین کا سمجھ کر کام کرتے ہیں، سارے بدعات کرتے رہتے ہیں۔ آج کل بھی یہی ڈرامہ ہے۔ تو یہ آیت دیکھیں نا، انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے ان چیزوں نے، ان کے دین میں جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ دی ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اللہ فرماتے بس کیسے نے ہم جمع کریں گے، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بات قیامت آگے، قیامت والے دن انہیں ہم جمع کریں گے، لا ریب فیہ، جس دن کوئی شک نہیں ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے اعمال کیے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی اوپر نیچے نہیں ہوگی، جو اس نے کیا ہوگا اس کا بدلہ وہ کیا کر دے گا، پا لے گا۔ آگے قل اللہم، یہ دوسرا باب شروع ہوگا، تیسرا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔